کہ یہاں اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے۔ نہ یہاں پاکستان کی کوئی حیثیت ہے، نہ بر صغیر کی کوئی حیثیت ہے، نہ 6 بر اعظم کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہاں جنت کی کوئی حیثیت ہے، نہ جہنم کی کوئی حیثیت ہے، نہ جبریل میں کوئی طاقت ہے، نہ اسرائیل میں کوئی طاقت ہے، نہ میکائیل میں کوئی طاقت ہے، نہ اسرافیل میں کوئی طاقت ہے۔ جبریل کی طاقت اللہ کی قدرت، میکائیل کی طاقت اللہ کی قدرت، اسرائیل کی طاقت اللہ کی قدرت، اسرافیل کی طاقت اللہ کی قدرت، جنت کے جلوے اللہ کی قدرت، جہنم کی آگ اللہ کی قدرت، آسمانوں کی بلندیاں اللہ کی قدرت، زمین کا فرش اللہ کی قدرت، ہواؤں کے جھونکے اللہ کی قدرت، سورج کی آگ اللہ کا شاہکار، چاند کی ٹھنڈک اللہ کی قدرت، تاروں کا نور اللہ کی قدرت، دریاؤں کا بہنا میرے رب کی قدرت، سانپوں کا رینگنا میرے رب کی قدرت، شیر کا دھاڑنا میرے رب کی قدرت، عقاب کا فضا کو چیر کے اڑنا میرے رب کی قدرت، صدف میں موتی کا بننا میرے رب کی قدرت، ہرن کے نافے میں مشک بننا میرے رب کی قدرت، ماں کے پیٹ میں نطفے سے انسان بننا میرے اللہ کی قدرت، نطفے کا لڑکی بننا میرے اللہ کی قدرت، نطفے کا لڑکا بننا میرے اللہ کی قدرت، زبانوں کا مختلف ہونا میرے اللہ کی قدرت، زمین کا مختلف ہونا میرے اللہ کی قدرت، سرسبز زمین میرے اللہ کا شاہکار، صحرا میرے اللہ کا شاہکار، پہاڑ میرے اللہ کا شاہکار، ہمالیہ پہاڑ میرے اللہ کی شہنشاہی کی علامت، اور بڑے قراقرم ہندو کش کے سلسلے اور ناگا پربت کی چوٹیاں میرے رب کی قدرت کا شاہکار، پتھر میں موت سے پانی کا نکلنا میرے رب کی قدرت کا شاہکار، تھنوں سے دودھ کا نکلنا میرے رب کی قدرت کا شاہکار، پتے میں پھول کی پتی میں مہک اور خوشبو کا اٹھنا میرے رب کی قدرت کا شاہکار، بلبل کا حسین نغمہ میرے رب کی قدرت کا شاہکار، کوئل کی کوک میرے رب کی قدرت کا شاہکار، ایک آدم کی اولاد ہو کر ہماری شکلوں کا بدلنا اور ہماری زبانوں کا بدلنا، 6000 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں، یہ سب میرے رب کی قدرت کا شاہکار۔ یہاں اللہ ہی سب کچھ ہے، یہاں اللہ ہی سب کچھ ہے، یہاں اللہ ہی سب کچھ ہے۔ جو اللہ کے سوا ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں، جو اللہ کے سوا ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں۔ کوئی ہے تو میرے اللہ کی وجہ سے ہے، کوئی نہیں تو میرے اللہ کی وجہ سے ہے۔ طارق جمیل قبول ہے تو اللہ کی قدرت سے ہے، اور میرا چپ رہنا ہے تو اللہ کی قدرت سے ہے، اور زندگی اور موت ہے تو میرے اللہ کی قدرت سے ہے، بازاروں میں رونق ہے تو میرے اللہ کی قدرت سے ہے، صحرا ویران ہے تو میرے اللہ کی قدرت سے ہے۔ مشرق میں بھی لا ہے اور مغرب میں بھی لا ہے، اور شمال میں بھی لا ہے اور جنوب میں بھی لا ہے، آسمانوں میں بھی لا ہے اور زمینوں میں بھی لا ہے، اوپر بھی اللہ ہے، نیچے بھی اللہ ہے، دائیں بھی اللہ ہے، بائیں بھی اللہ ہے، آگے بھی اللہ ہے، پیچھے بھی اللہ ہے، رگ رگ میں اللہ، نس نس میں اللہ، بوٹی بوٹی میں اللہ، ریشے ریشے میں اللہ، پتے پتے میں اللہ، کلی کلی میں اللہ، پھول پھول میں اللہ، پتنگے پتنگے میں اللہ، پروانے پروانے میں اللہ، پر کی سرسراہٹ میں اللہ، ہواؤں کی سرسراہٹ میں اللہ، اور فضاؤں کے نغموں میں اللہ، اور پانی کی آبشاروں میں اللہ، اور سمندر کی موجوں میں اللہ، اور سورج کی کرنوں میں اللہ، اور چاند کی ٹھنڈک میں اللہ، اور تاروں کے حسن میں اللہ، اور آسمانوں کی بلندیوں میں اللہ، اور زمین کی پستیوں میں اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ زمین کا بھی اللہ، وہ آسمان کا بھی اللہ، ساری کائنات لا ہے اور اللہ سب کچھ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ لا کے ساتھ کہتا ہے ساری کائنات کچھ نہیں، الا اللہ کے ساتھ کہتا ہے سب کچھ اللہ ہے۔ وہ لا کے ساتھ کہتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ کچھ نہیں، الا اللہ کے ساتھ کہتا ہے اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ لا الہ کے ساتھ کہتا ہے پوری دنیا کے سیاستدان کچھ نہیں، الا اللہ کے ساتھ کہتا ہے اللہ سب کچھ ہے۔ لا الہ کے ساتھ کہتا ہے پوری دنیا کے صدر وزیر کچھ نہیں، الا اللہ کے ساتھ وہ کہتا ہے اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ لا الہ کے ساتھ ساری دنیا کے خزانوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ سارے خزانے اپنے ہاتھ میں دکھاتا ہے۔ وہ لا الہ کے ساتھ سارے آسمانوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ آسمانوں کی ڈور اپنے ہاتھ میں دکھاتا ہے۔ وہ لا الہ کے ساتھ ساری دھرتی کے بادشاہوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ دھرتی پہ اپنی بادشاہی کو بتلاتا ہے۔ وہ لا الہ کے ساتھ مشرق والوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ مشرق کو اپنے ہاتھ میں دکھاتا ہے۔ وہ لا الہ کے ساتھ مغرب کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے
ساتھ مغرب کو اپنی مٹھی میں بتاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ شمال جنوب کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ شمال جنوب کو اپنے ہاتھ میں بتاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ سونے چاندی تانبا پیتل لوہا سب کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ سب کا مالک اپنے آپ کو بتاتا ہے، وہ لا الہ کے ساتھ جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل عرش کے فرشتے آسمانوں کے فرشتوں کی نفی کرتا ہے، اور الا اللہ کے ساتھ سارے فرشتوں کو اپنا غلام بتاتا ہے، جبریل اللہ کا غلام، میکائیل اللہ کا غلام، اسرافیل اللہ کا غلام، اور اسرائیل اللہ کا غلام، اور عرش اللہ کا غلام، اور لوح قلم اللہ کے غلام، اور کرسی اللہ کے غلام، اور جنت اللہ کا ادنا کرشمہ، جہنم اللہ کے عذاب کا ادنا کرشمہ، جنت اللہ کے عذاب کا چھوٹا سا خزانہ، اس کی رحمت اس کے خزانے لا ہیں، لا محدود ہیں، لا محدود ہیں، لا محدود ہیں، ساری کائنات پر لا ہے، ادھر بھی لا ادھر بھی لا، آگے بھی لا پیچھے بھی لا، اوپر بھی لا نیچے بھی لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ نعرے نہ لگاؤ، نعرے نہ لگاؤ، نعرے نہ لگاؤ، میری بات سنو، میری بات سنو۔ ہاں ہاں، کیا طارق جمیل آزاد ہے؟ کیا ہندی سندھی آزاد ہے؟ کیا مالدار غریب آزاد ہے؟ کیا مرد عورت آزاد ہیں؟ آج کے جنونی قاتل کیا آزاد ہیں؟ آج کے مالدار مال کے نشے میں کیا آزاد ہیں؟ آج کے حکمران کیا آزاد ہیں؟ آج کے سیاستدان کیا آزاد ہیں؟ ظلم کے پہاڑ توڑنے والے کیا اللہ کی طاقت سے باہر نکل گئے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، اے پوری دنیا کے ظالموں، جو ظلم ڈھانا ہے ڈھاؤ، میں دیکھ رہا ہوں۔ دنیا حساب کتاب کی جگہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ حساب کتاب کے لیے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے ایک دن رکھا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں پھٹیں گی، دل اچھل کے منہ کو آئیں گے، کلیجے اچھل کے منہ کو آئیں گے، سینے پھٹنے کو ہوں گے، بدن کپ کپائیں گے، جسم تھر تھرائے گا اور روح لرزے گی۔ آج اللہ سامنے آ گیا ہے۔ ہاں ہاں، اے دنیا کے ظالموں، اے دنیا میں خون بہانے والوں، اے دنیا میں انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے والوں، کوئی بڑی بات نہیں، یہاں میرا حسین بھی قتل ہوا تھا، اور یہاں میرے نبی کی لاڈلی اولاد بھی ذبح ہوئی تھی، آسمان قائم رہا تھا، دھرتی قائم رہی تھی، یزید جیسے حکمران بنے تھے، شمر جیسے فاتح بنے تھے، ابن زیاد جیسوں نے فتح پائی تھی، اور حسین جیسی پاک ہستی ذبح ہو گئی تھی۔ انس بن ابی خولہ نے سر کاٹ ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ کس گردن پہ تلوار چلائی؟ جس گردن میں کو میرے نبی نے چوما۔ کس چہرے پہ تلوار پڑی؟ جس چہرے کو میرے نبی نے چوما۔ کن کندھوں پہ تیر لگے؟ جن کندھوں کو میرے نبی نے کندھوں سے ملا کے سینے سے لگایا۔ کون سا وجود تیروں سے زخمی ہوا؟ جس وجود کو میرے نبی نے سینے پہ لٹایا، کمر پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک گوٹی کو چوما، کمر پہ بوسے دیے، ماتھے پہ بوسے دیے، منہ پہ ہونٹوں پہ بوسے دیے، سینے پہ بوسے دیے، سینے سے لٹایا، اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہ میرا حسین، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ اور فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہاں، اس حسین کا سر کٹ گیا، اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور شمر کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں اور حسین ناکام ہے، ہماری حکومت قائم ہو گئی۔ اور حسین نے حکومت کا سودا کب کیا تھا؟ وہ حکومت کا طلبگار نہ تھا، وہ حکومت کا طلبگار ہوتا تو ایک بول پر سب کچھ بچا تھا۔ وہ تو اللہ کا طلبگار تھا، وہ تو اللہ کا چاہنے والا تھا۔ اس نے تاریخ لکھ دی مظلوموں کی، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن
جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، بڑا اونچا سودا بتا رہا ہوں، ارے مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، بن جاؤ، بن جاؤ۔ مبارک مبارک مبارک، حسین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، حسین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ تمہاری بیٹیوں کو رولا گیا، گھسیٹا گیا تو گھبراؤ نہیں، میرے نبی کی بیٹی زینب کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ ہاں علی کی بیٹی زینب، زینب آل رسول گھسیٹی جا رہی ہو، دوپٹہ سر سے اتر رہا ہو، چنی پھٹ رہی ہو، اور ان کے نوحے سن کر آسمان رو رہا ہو، زمین رو رہی ہو، کربلا کی ریت رو رہی ہو۔ ہاں یہ میرے رب نے امتحان کی جگہ بنائی ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ بدماش انسان کی بجائے درندہ، بھیڑیا، کوبرا، سانپ آج وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور کہتا میں کامیاب ہو گیا ہوں، میری پارٹی کامیاب ہو گئی ہے، میرا جھنڈا اونچا ہے اور آل رسول کا جھنڈا نیچا ہے۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور حسین کے منہ پہ یوں چھڑی ماری، یوں ماری، پھر ماری، یہاں لگی، پھر ماری، یہاں لگی۔ انس بن مالک کھڑے ہو گئے، کہو ظالم ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ جن ہونٹوں کو تو مار رہا ہے ان ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے۔ جن ہونٹوں پہ تیری چھڑی لگ رہی ہے ان ہونٹوں کو محمد مصطفیٰ نے چوما ہوا ہے۔ آج وہ کٹا ہوا سر پیغام دے رہا ہے، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، اور تمہیں جنت مبارک ہو، تمہیں اللہ مبارک ہو، تمہیں اللہ کا رسول مبارک ہو، تمہیں حوض کوثر کا پانی مبارک ہو، تمہیں عرش کا سایہ مبارک ہو، تمہیں جنت الفردوس مبارک ہو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی شفاعت مبارک ہو، تمہیں حسین کا ساتھ مبارک ہو، تمہاری بیٹیوں کو زینب کا ساتھ مبارک ہو۔ ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ کتنا خون کوئی بہائے گا، ایک دن تو آنے والا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جس دن زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین تھر تھرائے گی اور پہاڑ کپ کپائیں گے اور تھر تھرائیں گے اور زمین پھٹے گی اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر کرے گی۔ آج یعرف المجرمون بسیماہم، آج دیکھ لو گے ظالم کا سیاہ چہرہ، آج دیکھو گے مظلوم کا حسین چہرہ، آج دیکھو گے ظالم کی ہتھکڑیاں۔ ہاں ہتھکڑیاں نہیں، مجھے دیکھنا۔ اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو ظالم کو، خذوہ، پکڑو ظالم کو۔ تو یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، یہاں سے نہیں پکڑا جائے گا، ادھر مجھے دیکھنا، اے یہاں سے منہ کے اندر فرشتہ ہاتھ ڈالے گا، یہاں سے فرشتہ پکڑ کے یوں کھینچے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے باہر چلا جائے گا اور وہ ایسے کلابازیاں کھا کر گرے گا۔ ہائے، ارے فرعون تو کہتا تھا میں جسے چاہوں قتل کروں، ارے نمرود تو کہتا تھا تو میری بادشاہی، ارے جابر ظالم تو کہتا تھا جس کو چاہوں میں کلاشنکوف کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں۔ آج کدھر جا رہا ہے؟ آج تیری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ آج تو کیوں کپ کپا رہا ہے؟ آج تو کیوں لرز رہا ہے؟ آج تجھے پتہ چلے گا کہ ناحق قتل کی کیا جزا ہے۔ میری بات سنو غور سے، غور سے۔ دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، زانی کو نہیں، شرابی کو نہیں، جواری کو نہیں، بے نمازی کو نہیں، ان کو عذاب ہیں۔ سب سے خوفناک عذاب، سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے۔ ایک ناحق قتل کرنے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا،
ایک ناحق قتل کرنے والا اور دوسرا سود کھانے والا اور دوسرا سود کھانے والا اور دوسرا سود کھانے والا میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے. ارے دیوانے، یہ سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ تیری آگ کا سودا ہے، تو نے جہنم کا سودا کر دیا. میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں کہ ہاں اسے قتل کر دیا جائے تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بیدار ہے. ایک دن فیصلہ کیا ہے، جب میرا اللہ آئے گا اور جنت آئے گی اور جہنم آئے گی اور عرش آئے گا اور پل صراط آئے گا اور جہنم بھڑکے گی اور جنت مہکے گی، پل صراط ڈولے گا اور ترازو ہلے گا اور اللہ بلائے گا طارق جمیل کو بلایا جائے. آج طارق جمیل کی خطابت کا پتہ چلے گا کہ واہ واہ کے لیے کرتا تھا یا اللہ کے لیے کرتا تھا. بلایا جائے، ترازو کے سامنے کھڑا کرو، فلاں کی بیٹی کو بلاؤ، فلاں کے بیٹے کو بلاؤ. اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہ یاد رکھوں گا، پر ایک وقت ایسا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کر سکے گا. یہ وہ وقت ہے جب اس کو پکڑ کر میدان محشر میں ترازو کے سامنے اللہ حساب کے لیے پیش کرے گا. بول، یہ فیکٹریاں کہاں سے لگائیں، یہ مال کہاں سے بنایا، یہ ملیں کہاں سے بنائیں، یہ تیری تقریریں کس کے لیے تھیں، تیری زمینیں جائیدادیں کس کے لیے تھیں، تو نے یہ واہبہ کے لیے کیا یا میرے لیے کیا؟ بتا. یہ عدالت قائم ہونے والی ہے، یہ عدالت قائم ہونے والی ہے. آج تو دیکھے گا جہنم کی بھڑک، دیکھے گا جنت کا حسن، دیکھے گا آج جہنم کی چنگاڑ سنو گے اور جنت کی مہک کو سونگو گے اور ظالموں کے کالے چہرے دیکھو گے اور مظلوموں کے روشن چہرے دیکھو گے. نافرمانوں کا چیخنا چلانا سنو گے اور فرمانبرداروں کا خوش ہونا، ہنسنا، مسکرانا سنو گے، دیکھو گے. جہنم کی چنگاڑ سنو گے، جنت کی پکار سنو گے، جہنم کے ہولناک مناظر دیکھو گے، جنت کے خوبصورت مناظر دیکھو گے، پل صراط کو ڈولتا دیکھو گے، ترازو کو ہلتا دیکھو گے، عرش کو سر کے اوپر دیکھو گے، اللہ کی آواز کو سنو گے، اللہ کی صدا کو سنو گے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. ہائے ہائے پتا پانی ہو جائے گا جب اللہ کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ. اور جہنم چیخے گی تو ہر نبی، ہر رسول اور ہر انسان گھٹنوں کے بل گر کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ساری کائنات پکارے گی نفسی نفسی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی. ابراہیم بولیں گے میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی. زکریا یا داؤد کہیں، زکریا اور یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی. باپ بیٹا داؤد سلیمان نبی کہیں گے نفسی نفسی. ابراہیم، یعقوب، اسحاق، یعقوب، یوسف کہیں گے نفسی نفسی. اسماعیل، موسیٰ، کہیں گے نفسی نفسی. لوط، صالح، شعیب، ہود کہیں گے نفسی نفسی. ادریس، نوح، آدم، شیس کہیں گے نفسی نفسی. بیوی پکارے گی نفسی نفسی. خامن پکارے گا نفسی نفسی. بیٹا پکارے گا نفسی نفسی. بیٹی پکارے گی نفسی نفسی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ رشتے ٹوٹ گئے، وہ ناطے بچھڑ گئے، وہ تعلق مردہ ہو گئے، ایک تعلق باقی رہ جائے گا. ساری کائنات نفسی 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 نفسی. ہاں ایک تمہیں آواز آئے گی. آج کی مجلس یاد رکھنا، قیامت کے دن میری بات یاد رکھنا. ایک آواز آئے گی، ایک طرف سے ایک دکھ بھری، ایک درد بھری فریاد اٹھے گی جو ساری فریادوں پر چھا جائے گی. وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز ہوگی یا رب امتی
امتی یا رب امتی امتی. ایک آواز آئے گی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. مجمع حیران پریشان ہو کر دیکھے گا یہ کون ہے جو امت امت کہہ رہا ہے. جب نظریں پھیر کے دیکھو گے تو تمہارا محمد مصطفیٰ ہوگا، تمہارا میرا محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے سردار، جنت کے چابی بردار، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والے، شفاعت کبریٰ کے مالک، مقام محمود کے مالک، جنت کی چابی کے مالک، حوض کوثر کے مالک، سارے نبیوں کے مالک، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، سارے انسانوں کے نبی، سارے جنات کے نبی، ساری کائنات کے نبی، سارے عالمین کے نبی، آفاق کے نبی، مشرق مغرب کا نبی ہو کر مقام محمود کو دیکھ کر جنت کا وارث ہو کر تمہیں نہیں بھولا اور کہہ رہا ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا حشر کے میدان میں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہونے سے انکار کر دو. میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ، انکار کر دو. حساب کتاب سے انکار کر کے دکھا دو. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. غلط زندگی سے واپس آ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ. معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. اللہ تمہارا ساتھی، اللہ کی رحمت کا تم پر سایہ، اللہ کے فرشتے تمہارے آگے پیچھے. جنت الفردوس تمہارے لیے آراستہ پیراستہ. جنت کی حوریں تمہیں جام پلانے کے لیے تیار. اور جنت کی حوروں کو چھوڑو، تم اس مقام پہ پہنچو گے اگر تم معاف کرنے والے بنے. مظلوم بن کے مرے تو تمہارا رب، تمہارا رب، تمہارا رب 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 کر وسقاہم ربہم شرابا طہورا. آجا آجا، ارے 4 دن کا صبر کر کے آجا. پھر کیا ہوگا؟ تیرے رب کے ہاتھ میں جام ہوگا اور تمہیں تیرا رب خود پلائے گا. میرے نبی نے معاف کرنا سکھایا، درگزر کرنا سکھایا. 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ والے جب مکہ فتح ہوا اور آپ بیت اللہ کے دروازے پر یوں دونوں چوکٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہوئے، یوں کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ ادھر رکھا ہوا، ایک ادھر رکھا ہوا. سامنے مکے کے مجرم، قاتل، قاتل، چچا کے قاتل، اولاد کے قاتل، صحابہ کے قاتل، حمزہ کے قاتل، اور ایسے ایسے بڑے 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 جان نثاروں کے قاتل سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ ایسے ہاتھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو مکے والے انتظار میں ہیں کہ اب یہ حکم دیں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا اور ہمارا خون بہا دیا جائے گا. تو سہیل بن عمرو نے کہا آپ سخی ہیں، سخی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے. 20 سال ٹکر لینے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، قتل تک پہنچنے والے، حمزہ کو شہید کرنے والے، ہاں ہاں ایسے مصعب بن عمیر کو شہید کرنے والے، بڑے بڑے عظیم ساتھیوں کو شہید کرنے والے سامنے کھڑے ہیں. اور آپ فرما رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، جاؤ میں نے بھی تمہیں معاف کیا. لا تثریب علیکم اليوم، میرا تم پر نہ کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی کیس ہے، نہ کوئی مطالبہ ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ محمد مصطفیٰ کے اخلاق ہیں. اور معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. چچا کا قاتل ویشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ بھاگ گیا مکہ چھوڑ کے. کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے. ویشی طائف سے چلا اور ایسے منہ چھپایا ہوا، ڈاٹا باندھا ہوا اور مدینے تک پہنچا.
پہنچا، اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے تھے، سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ وحشی آیا اور چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا، آپ ایسے ہوئے، فلم یروہ الا بی قائما۔ وحشی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایسے گھبرا کر مجھے یوں دیکھا کہ یہ کون ہے، زور سے کلمہ پڑھنے والا۔ آپ نے نہیں پہچانا یہ کون ہے، صحابہ نے پہچانا یہ وحشی ہے۔ ٹھک 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 تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے، تلواریں نکلنا شروع ہوئی نیاموں سے کہ یا رسول اللہ، وحشی وحشی وحشی، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں قتل کروں، میں گردن اڑاؤں، میں گردن اڑاؤں، میں سینے میں تلوار اتاروں، میں کلیجے کو چاک کر کے رکھ دوں۔ ہر صحابی کی تمنا ہے کہ میں اسے قتل کر کے نبی کو ٹھنڈک پہنچاؤں اور اسے خوش کروں۔ ہائے ہائے، رحمتوں والا نبی کہتا ہے دعوہ دعوہ، ارے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر۔ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، چاچے کا قاتل کھڑا ہوا ہے، کیا ظرف ہے، پیغام پہنچایا جا رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہونا، معاف کر دو، مظلوم بن جاؤ اور حسین کے ساتھی بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ اور آل رسول کے ساتھ حشر کروا لو، ظالم نہ بنو ورنہ فرعون و یزید کے ساتھ حشر کر دیا جائے گا۔ مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، سر جھکا لو، صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے جہاں یا ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو وحشی ہے؟ کہ جی ہاں میں وحشی ہوں۔ تو آپ نے کہا اقعد، بیٹھو میرے آگے، سامنے بٹھایا۔ تو آپ نے بڑی حسرت سے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو گیا، تو نے کیسے قتل کیا، تو ویسے حقیر سا، بے حیثیت سا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ 7 سال گزر چکے ہیں اس بات کو، 7 سال۔ یا رسول اللہ میں حمزہ کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا کہ مجھے میرے آقا نے کہا تھا 3 میں سے ایک کو قتل کر دے، علی کو، حمزہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے پتا تھا آپ کے پر پہرا ہوگا، اور حمزہ اتنا شیر ہے کہ میں سوئے پر بھی وار نہیں کر سکتا، سوتے ہوئے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن میں قتل کرتا ہوں، میں حملہ کرتا ہوں چھپ کے، تو میں جو غافل ہو اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ تو میں نے دیکھا علی جب لڑ رہا تھا تو اس کی نظر چاروں طرف ایسے گھوم رہی تھی، اس کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی، تو مجھے خیال ہوا اس پہ میرا وار نہیں چل سکتا، تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ سیدھا جا رہا تھا، اور اس کی تلوار ایسے چکی کی طرح، گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ رہے تھے اس کی تلوار کے نیچے آ کر، اور وہ اندھا دھند آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ دائیں بائیں سے بے خبر ہیں، ان کو کچھ خبر نہیں دائیں بائیں کیا ہے، تو میں دائیں طرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑتے 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 صفوں کو کاٹتے چیرتے اور قریش مکہ کے کفر کو توڑتے ہوئے، لات اور حبل منات کے کفر کو مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ اچانک میرے زد میں آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میری زد میں آ چکے تھے۔ میں نے اپنے خنجر کو اٹھایا اور اسے ایسے تولا، پھر یوں پھینکا تو وہ سیدھا گیا اور ان کے کلیجے اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا پار نکل گیا۔ انہوں نے مڑ کے مجھے یوں دیکھا، جب ایسے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میں پیچھے گرا اور میں بھاگا کہ یہ مجھے اب بھی قتل کر دے گا، لیکن وہ ایک دم زمین پر گرے اور آوازیں آئیں ابا عمارہ ابا عمارہ، ابو عمارہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میں بھاگ گیا، مجھے قتل سے کوئی عداوت نہیں، مجھے حمزہ سے کوئی عداوت نہیں تھی، میں صرف آزادی چاہتا تھا۔ تو ہوئے 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 7 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے یہ قصہ سنا تو پھر آپ کی روتے 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 داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ویحک غیب عنی وجہک، وحشی تجھے تیرا ایمان مبارک ہو، جنت کا راستہ تیرے لیے میں نے کر دیا آسان، لیکن تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آتا ہے اور میرا غم تازہ ہوتا ہے۔ جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے دائیں بائیں بیٹھا کر،
کہ تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کر بھی تکلیف ہوتی تھی اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر کرنا ہے۔ ایک بدو نے تلوار اٹھائی، سوتے میں عربوں میں دستور تھا، سوتے کو قتل نہیں کرتے تھے، سوتے کو نہیں مارتے تھے، جگا کے مارتے تھے۔ تو اس نے تلوار اٹھائی اور آپ کے سینے پر یوں رکھی، ایسے رکھی، کہ بولو اب کون تمہیں بچائے گا، کون بچائے گا؟ تو آپ ہنس پڑے، آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی اور جبرائیل نے اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ پیچھے گرا۔ تو آپ نے تلوار اٹھا کر اس کے سینے پر رکھی کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے معافی دے دو۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کلمہ نہیں پڑھا؟ میں کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں۔ کہا جاؤ معاف کر دیا۔ بعد میں ایمان قبول کیا، اپنے قبیلے میں گیا، ایمان وہاں جا کے قبول کیا، اپنے قبیلے کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کا معاف کرنا ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے 3 کام کر لو جنت الفردوس کی چابی مجھ سے لے لو۔ 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو۔ وتؤتی من حرمک، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو، جو تمہارا حق چھین لے تم اسے اس کا حق دے دو۔ وتعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کر دو۔ بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سال پیدل تبلیغ میں جانا آسان ہے، 20 سال بخاری شریف پڑھانا آسان ہے، پر یہ 3 کام کرنا مشکل ہے۔ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، حق چھیننے والے کو اس کا حق ادا کرو۔ مشکل کام تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں ضامن، بنارس والوں میں ضامن، تم یہ 3 کام کر لو اور جنت الفردوس کا گھر میرے ہاتھوں سے لے لو۔ جنت الفردوس کا گھر اللہ سے لے لو، اللہ کے نبی سے لے لو۔ میرے بھائیو، امت ٹوٹ چکی ہے، امت گروہوں میں بٹ چکی ہے، اور امت میں شیطان نے آگ بھڑکا دی ہے عداوت کی، دشمنی کی۔ میرے بھائیو، ہم اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا۔ بے شک ہماری قومیں ہیں اور قوم ہماری شناخت ہے، لیکن ہم قوم سے پہلے، ہم وطن سے پہلے اور قوم سے پہلے، ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی نے ہمیں امت بنایا، اور امت بنانے پر آپ نے اپنی جان کو لٹایا اور کھپایا اور اپنی زندگی کی ہر شے کو داؤ پہ لگایا۔ محمد مصطفیٰ کے آنسوؤں کو ناپنا تولنا شروع کرو تو دریا بھی اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے، بارش اس کے سامنے چھوٹی پڑ جائے گی، سمندروں کی موجوں کے قطرے اس کے سامنے چھوٹے پڑ جائیں گے۔ جو اتنا رویا ہے کہ خود اللہ کو کہنا پڑا اے میرے نبی اتنا نہ رو کہ روتے روتے تیری اپنی جان چلی جائے، اور آپ کا ساری رات کا ایک ہی رونا ہوتا تھا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ چور کا ہاتھ، چور 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 کو تو سزا ملنی چاہیے، ہاں آپ نے سزا دی، اس کا ہاتھ کاٹا اور پھر بیٹھ کے آنسو بہانے لگے۔ ہے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹے اور میں روؤں نہ، میں کیوں نہ روؤں کہ میرے امتی کا ہاتھ کٹ گیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے، کہ میں اللہ کی شریعت میں تبدیلی کہاں سے کروں؟ تمہارے ذمہ تھا اسے پکڑ کے میرے پاس نہ لاتے، اسے مجھ سے پہلے توبہ کروا کے معافی تلافی کرا دیتے۔ جو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا ہو، وہ آج جو خون گر رہا ہے اور جو لاشیں تڑپ رہے ہیں اور جو موت کا رقص ہے، اس پر میرے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کے نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم حکومتوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم فوجوں سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم پولیس سے مطالبہ چھوڑ دیں، ہم سیدھا اپنے اللہ سے بات کریں، یا اللہ ہم تیرے آگے جھکے پڑے ہیں، تیرے آگے اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں،
پورے بنارس میں کوئی، پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی عورت بے پردہ دار نہ ہو، کوئی سود کھانے والا نہ ہو، کوئی نماز چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی روزہ چھوڑنے والا نہ ہو، اور اللہ کے سامنے رو رو کر مانگا جائے تو میرا اللہ کیا، چونکہ امن میرا اللہ قائم کرے گا تو ہوگا۔ یہ فوجیں قائم نہیں کر سکتی، یہ حکومت قائم نہیں کر سکتی، یہ پولیس قائم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا نام مومن ہے، وہ امن قائم کرے گا۔ اللہ کا نام حفیظ ہے، وہ حفاظت کرے گا۔